پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حالات اور پریشانیوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر طرف سے لوگ پریشان ہیں، عرب میں ہیں یا عجم میں ہیں، یورپ میں ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں، خصوصاً مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ پریشان ہے۔ ایسے موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے، ان حالات سے نپٹنے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیتا، وہ اس طریقے سے کہ نماز پڑھتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اذا حزبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو آپ نماز کا سہارا لیتے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہیے کہ آج لوگ ہر قسم کی پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بے نمازی ہیں تو نمازی نہیں بن سکے۔ اگر وہ جماعت چھوڑتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں بن سکے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو وقت پر نہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی پابندی نہیں کر سکے۔ حالانکہ نماز کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس حدیث سے لگا لیجئے، جسے امام ابو الشیخ ابن حبان ابن حیان رحمہ اللہ اپنی کتاب التوبیخ میں نقل کرتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اور اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اسے قابل قبول قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ایک بندے پر کو حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفظ فرمائے۔ قبر میں ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ امر بعبد من عباد اللہ یضرب فی قبرہ 100 جلدہ، کہ اسے 100 کوڑے اسے لگائے جائیں، لیکن وہ شخص نمازی تھا، وہ شخص اللہ کا نیک بندہ تھا۔ یہ فیصلہ سنتے ہوئے وہ پریشان ہوا اور گھبرا گیا کہ ارے کیوں؟ فوراً وہ دعا کرنے لگا، اور جو سامنے فرشتے سے ان سے کہنے لگا کہ کم کرو، میں اس لائق نہیں ہوں، میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، سارا کچھ بیچارہ کنایا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ 100 کوڑے مارنے ہیں۔ لیکن جب اس نے بہت عاجزی کی تو وہ سزا کم کر کے 1 کوڑے تک رہ گئی، اور کہا گیا کہ بھائی 1 کوڑے لگنا تو ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کیا کرے، نہ مارے پھر بھی اس کے اوپر کوڑے پڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے جب 1 کوڑے مارا گیا ہے تو فامتلأ قبرہ علیہ نارا، اس کی قبر اس کوڑے کے اثر سے آگ سے بھر گئی۔ سبحان اللہ! اس لیے کہ وہ کوڑا کسی عام آدمی کا کوڑا نہیں ہے، وہ ان فرشتوں کا کوڑا ہے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ پہلی صفت ہے غلاظ یعنی بڑے ہی سخت دل ہیں۔ اللہ نے رحم کو ان کے دلوں سے چھین لیا ہے۔ اس دنیا میں ظالم سے ظالم انسان ہو، اللہ نے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے رحم رکھا ہے، جیسا کہ ظالموں کی تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں سے رحم کو چھین لیا ہے۔ اور دوسری کیا طاقت ہے؟ شداد، بڑے طاقتور ہیں۔ کوئی انسان ان کی طاقت کا، یا انسانوں کی بڑی سے بڑی جماعت ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کتنی طاقت دی، اس سے اندازہ لگائیے کہ
قوم لوط کی بستی کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ہاتھ اور ایک انگلی پر اٹھاتے ہیں اور آسمائے دنیا تک لے جا کر وہاں سے پلٹ دیتے ہیں. کتنی طاقت ہے اندازہ لگا لیں آپ. دنیا کے حساب سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اسے ایک کوڑا مارا گیا تو اس کے اثر سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اس بندے کو افاقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے الگ ہے. دنیا کے معاملے میں انسان جل جائے مر جائے گا، قتل کر دیا جائے اس کی روح نکل جائے گی، اس کا جسم بے روح کے ہو جائے گا، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیے گرم کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قبر اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہاں کتنی بھی انسان کو تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی لاحق ہو، وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے. تو جب اس کو افاقہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک کوڑے تو مارا ہے، لیکن میں جان تو جاؤں علی ما جلدتمونی، میرا آخر جرم کیا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے کوڑے مارا؟ اس لیے کہ نمازی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، احکام کی پابندی کرنے والا ہے. تو فرشتے اس سے کہیں گے تیرے دو گناہ ہیں. میں اپنے بھائیوں سے چاہوں گا، اپنی بہنوں سے چاہوں گا کہ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. یہ نہیں کہ ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں. اعصاہ اللہ ونسو، لوگ بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے انہیں ایک ایک کر کے گن کر کے رکھا ہے، ہم نے کس تاریخ کو کب کیا کام کیا ہے. تو فرشتے کہیں گے تمہارا دو گناہ تھا. سب سے پہلے گناہ کیا ہے؟ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، تم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے. سوچیں ساتھیوں، پڑھی ہے، لاپرواہی کی، اس کا غالب گمان رہا ہو کہ میرا وضو نہیں لیکن پھر بھی نماز پڑھ لی. تو چہ جائے کہ آج لوگ نمازوں کے قریب تک نہیں آتے ہیں. 25 سال کی عمر ہو گئی، 10 سال ہو گئے ہوئے انہیں بالغ ہوئے، 50 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال ہو گئے بالغ ہوئے، لیکن انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. وہ لوگ جو 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچیں ان کے اوپر کیا عذاب ہونے والا ہے، ذرا غور کریں آپ. اور یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے، پتہ نہیں اسی پر معاملہ ختم ہوگا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کا کچھ اور حساب لے کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو علی کل حال اس نے کہا، فرشتے اسے کہیں گے انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی. اور دوسری ومررت علی مظلوم فلن تنصر، ایک مظلوم کے پاس سے تمہارا گزر ہوا، تمہارے امکان میں تھا اس کی مدد کرنا، تم اس کی مدد کر سکتے تھے، اس پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن تم نے کہا ہم سے کیا لینا دینا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. یہی اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ ایسا کرتے؟ آپ کا سگا بھائی ہوتا تو آپ ایسے کرتے؟ نہیں کرتے. تو اسلامی اخوت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے. انما المؤمنون اخوہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم سے کتنی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، ہماری کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، اور ہم کتنا ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم ہے اس کے سامنے سے گزر جا رہے ہیں، چاہے اس کو مارا جا رہا ہو، چاہے وہ پہلے کا محتاج ہو، چاہے کسی طریقے سے، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ان دونوں گناہوں سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔